تھوڑا سا آگے نہیں پیچھے آن لائن معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس موقع پر گلدولہ صاحب آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مجھے ابھی فوراً چند منٹ کے بعد سفر بھی درپیش ہے، اس لیے کوئی طویل خطاب کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اگر آپ حضرات خاموشی اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں تو چند مختصر گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آپ لوگوں نے سننا تو سنے، نہیں تو چلے جائیں یہاں سے۔ سب کو خراب کر رہے ہیں، دیکھنا لازمی ہے، بات کو توجہ سے سنیں۔ کوئی آواز نہ آئے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتا ہوں تو اس نے ایک ایسی مبارک محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی جو جامع خیر المدارس کی جامع مسجد کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے منعقد کی گئی۔ اللہ جل جلالہ نے اس سعادت میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کا انعام و کرم ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو اپنے گھر کی تعمیر کے لیے منتخب فرما لے یا اس گھر کی تعمیر میں کسی بھی طرح حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ اللہ جل جلالہ کا محض فضل و کرم ہے۔ ابھی جو آیتیں مولانا حنیف صاحب نے تلاوت کی تھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ جل جلالہ نے اس منظر کا تصور کرنے کی دعوت دی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے، وہ منظر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کا تصور کرنے کی دعوت دی۔ وہی دیا ہوا، یعنی اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے اور بنیادیں اٹھانے کے ساتھ جو خاص طور پر جو چیز جس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ ہم سب لوگوں کے لیے عظیم سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ادا پسند آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، وہ ادا یہ کہ اتنا عظیم الشان کارنامہ انجام دے رہے ہیں کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے۔ وہ گھر جس کو قرآن کریم میں فرمایا ہے وَخَابَتِ دَعْنَ الْبَيْتَ وَخَابَتَ لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہ وہ گھر ہے جہاں لوگ لوٹ لوٹ کر بار بار جائیں گے۔ یہ وہ گھر ہے جس کے بارے میں یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے کہ اس کی طرف کھچ کھچ کر لوگ جائیں۔ وہ عظیم الشان گھر تعمیر فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اتنا عظیم الشان کارنامہ انجام دے
کوئی سینہ چڑھا ہوا نہیں ہے، کوئی عجب اور تکبر کا شائبہ نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر یہ فرما رہے ہیں کہ میرے ہمارے پروردگار ہم سے اس خدمت کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبق یہ دیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی ادا پسند ہے کہ جس کسی نیک کام کی توفیق ہو جائے وہ اللہ جل جلالہ کی توفیق ہے، وہ کوئی اترانے کی بات نہیں، وہ کوئی اکڑنے کی بات نہیں، تکبر کرنے کی بات نہیں، اللہ جل جلالہ کی توفیق پر شکر ادا کرنے کا موقع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مانگنے کا موقع ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول کر۔ اور پھر دوسری دعا یہ فرمائی کہ ربنا واجعلنا مسلمین لک، بیت اللہ کو ہم نے تعمیر کر دیا، آپ کی توفیق سے تعمیر کیا، لیکن آگے جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ ہم آپ کے تابعدار بن جائیں، وجعلنا مسلمین لک، ہم بھی تابعدار بن جائیں، ومن ذریتنا امة مسلمة لک، ہمارے اولاد سے بھی ایسی قوم پیدا ہو اے اللہ جو آپ کی تابعدار۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ادا پسند آ رہی ہے وہ یہ کہ تعمیر مسجد کے اوپر کوئی فخر و غرور کا شائبہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکا کر پہلے تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ قبول فرمائے، اور دوسری دعا یہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں اپنا تابعدار بنا دے۔ تو مسجدیں بے شک ایک عظیم نعمت ہے اور اس میں حصہ لینا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اصل سعادت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسجدوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تابعدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اصل چیز۔ الحمدللہ اس مجلس میں مسجد کی تعمیر کے لیے جس فریادی کے ساتھ اور خوشدلی کے ساتھ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر مالی معاونت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیتوں کو، ان کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوں گے، اور ان سب کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ ہم سے یہ خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور کہیں کہ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں اپنا تابعدار بھی بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مخلصانہ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں سر قبول عطا فرمائے۔ یہاں یہ بات یاد کر دو کہ مسجد کی تعمیر ہو یا کوئی اور کار خیر ہو، ضروری نہیں کہ اس میں بڑی رقم دی جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو، بلکہ ہر شخص اپنی مقدور کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹا سا بھی چندہ دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ خلوص کے ساتھ 1 روپیہ بھی دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے، اور اللہ بجائے اگر دکھاوے کی طرف سے دے تو بڑی سے بڑی رقموں کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے والد عبدالرحمٰن مفتی محمد شفیع صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان گمنام لوگوں کے طرفوں سے بڑی رغبت ہوتی ہے جو کوئی آ کر 1 روپیہ دے جاتا ہے، کوئی آ کر 2 روپے دے جاتا ہے، کوئی 10 روپے دے جاتا ہے، فرمایا کہ میں اس کے انتظار میں زیادہ رہتا کہ جو کم آمدنی والے لوگ اپنا پیٹ کاٹ کر اگر 1 روپیہ بھی دیتے ہیں تو اس میں جو برکت ہے، اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو قدر قیمت رکھی ہے وہ ایسی ہے کہ بڑے بڑے رقمیں بھی اس کے آگے ہیں۔ لہذا بات رقموں کی بڑے ہونے یا کم ہونے کی نہیں ہے، 1 روپیہ بھی اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، آخرت میں اپنا ثواب حاصل کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا قدر قیمت رکھتا ہے۔ اور یہی تربیت ہمارے مدارس اور مساجد کی روح ہے، اس میں الحمدللہ دینے والے اخلاص کے ساتھ دیتے ہیں، چاہے وہ کم رقم دینے والے ہوں چاہے بڑی رقم دینے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے اخلاص کے ساتھ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرماتے ہیں اور اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ مولانا حمید صاحب نے صحیح کہا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اور سارے مدرسوں والوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں جو اتنی عمارتیں تعمیر کر لیتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ گورنمنٹ دیتی ہوگی، کوئی کہتا ہے بڑے سرمایہ دیتے ہوں گے، کوئی کچھ گمان کرتا ہے، کوئی کچھ اور گمان کرتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کہاں سے آتے ہیں تو میرا جواب ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں کہاں دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ کسی کو بھی ذریعہ بنا دے، کسی کو بھی ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں وعدہ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی بندے کو قرآن کریم کے علوم کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیتا ہے، کسی بھی طریقے سے، چاہے مالی تعاون کے ذریعے یا جسمانی تعاون کے ذریعے، اس کے معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام اپنے ذمہ لیا تھا اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو ذریعہ بنا دیا۔ یہ اتنی بڑی عظیم سعادت ہے کہ اس کے برابر کوئی سعادت نہیں ہو سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نائب بنا کر اس کو حفاظت کے لیے منتخب فرما رہے ہیں، اور یہی وہ جذبہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ عام مسلمانوں کے دل میں پیدا کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دینی خدمت کا یہ سلسلہ جاری ہے، ساری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ اس کے گھر کی تعمیر کے لیے جو کوئی بھی تعاون کیا جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا۔ پھر یہ کہ مساجد کی تعمیر صرف پتھروں سے اور سیمنٹ سے اور بجری سے نہیں ہوتی، مساجد کی تعمیر ترقی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہے، اس کے ذکر سے ہے، اس کی فکر سے ہے، اس کے دین کی تعلیم سے ہے، اس کے دین کی دعوت سے ہے۔ تو اس مسجد کو آباد کرنا اور اس میں صرف چندہ دے کر فارغ ہو جانا نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے ایک مرکز بنانے کی کوشش یہ ہم مسلمان کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ہماری تاریخ مساجد کی اس مرکزیت کے واقعات سے بڑی بڑی ہے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مسجد کو اپنے عبادت اور ذکر و فکر کا، اپنے دین کی دعوت کا مرکز بنائیں، اور اس میں جن جن لوگوں نے کوئی حصہ لیا ہے، چاہے وہ اپنی جسمانی محنت کے ذریعے ہو یا تصورات اور فکر کے ذریعے ہو یا اپنے مالی تعاون کے ذریعے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیں، اور اس کی تعمیر کو آخرت کے ساتھ جلد از جلد تکمیل تک پہنچائیں، اور جن مقاصد کے لیے تعمیر ہو رہی ہے ان مقاصد میں بھی کامیابی عطا فرمائیں۔ ان الفاظ کے ساتھ، دعا کے ساتھ میں آپ حضرات سے رخصت ہوتا ہوں کیونکہ میرا سفر تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ